بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 10 ہے جی آج کی ہماری ڈسکشن. آج ہم اس لیکچر میں جو چیزیں کور کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے لیکچر نمبر 9 میں یعنی کہ اس سے پچھلے لیکچر میں جو ویڈیو یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے, اس ویڈیو میں جو ہم نے چیزیں کور کی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہم نے بات کی جی ای بزنس اکانومکس کی اور ای بزنس اکنامکس میں کچھ ٹاپکس تھے جو ہم نے کور کیے اور کچھ ٹاپک ہماری آج کی ڈسکشن کا حصہ ہیں. اس لیکچر نمبر 10 میں ہم کور کریں گے اس ای بزنس اکنامکس کے حوالے سے. آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ ای بزنس اکنامکس کا چیپٹر ہے آپ کی کتاب میں, آئی گیس اٹس چیپٹر نمبر 4. تو وہ چیپٹر آپ پڑھیے, اس چیپٹر کو کھول کے دیکھیے, یہ سارے کانٹینٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گے. ہم نے بات کی تھی جی ٹورڈز پرفیکٹ کمپٹیشن کی تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ اکانومیز جو ہیں یا جو ہماری الیکٹرانک اکانومیز ہیں, الیکٹرانک بزنسز ہیں, ان میں یہ کس طرح سے پرفیکٹ کمپٹیشن کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ انگریڈینٹس فٹ بیٹھتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی افیکٹ آف انٹرنیٹ آن کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کی, جو الیکٹرانک بزنس کا ای بزنس کا ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے اس میں کیا افیکٹ انٹرنیٹ ڈالتا ہے, کیا امپیکٹ انٹرنیٹ کا ہے, کی اکنامک کریکٹرسٹکس پہ ہم نے بات کی کہ انٹرنیٹ کی. پھر کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کو دیکھا تھا. پھر ہم نے ڈس انٹرمیڈیشن اینڈ ری انٹرمیڈیشن کی بات کی تھی, جس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ ری انٹرمیڈیشن جو ہے یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ریوائز ہو کے, آرگنائزیشن اپنے آپ کو انہانس کر کے اپنے اندر چینجز لا کے اور انفرمیڈیریز کا کانسیپٹ جو ہے ان کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں, یعنی کہ انفارمیشن گیدر کر کے اور انفارمیشن بنچ ایسا رکھتی ہیں اپنے پاس کہ جو آتھینٹک بھی ہوتا ہے اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومرز جو ہیں یا آپ کے بزنسز جو ہیں جن کو وہ انفارمیشن چاہیے ان کے لیے یوزفل بھی ہے. پھر ہم نے اکنامکس آف انفارمیشن کی بات کی, کنیکٹیوٹی اینڈ انٹریکٹیوٹی کی بات ہوئی تھی, اکانومیز آف اسکیل اور اکانومیز آف اسکوپ کی بات ہوئی تھی, جس پہ ہم نے لیکچر نمبر 9 کو ختم کیا تھا ود دس پرومس کہ ہم لیکچر نمبر 10 میں ای بزنس اکنامکس کی ہی ڈسکشن کو اکانومیز آف اسکوپ سے آگے لے کر چلیں گے. تو اکانومیز آف اسکوپ سے فردر ہم آگے اب بات کریں گے جی. آج کی ہمارے جو ڈسکشن ہے دیٹ از اباؤٹ ٹرانزیکشن کاسٹ, نیٹورک ایکسٹرنیلٹیز, سوئچنگ کاسٹ, کریٹیکل میس آف کسٹمرز اور پرائسنگ. یہ جو 5 ٹاپک ہیں ہمارے, یہ 5 ٹاپک ہم آج دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ ای بزنس اکنامکس کا چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا, اس کی ڈسکشن ختم ہو جائے گی. مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہماری کیا ڈسکشن ہوگی, کیا بات ہوگی. لیٹس ہیو اے لک آن دس پورشن فرسٹ. ٹرانزیکشن کاسٹ جو کہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک بنتا ہے جی. These are the costs incurred in using the market system for buying and selling goods and services. So when you give some money, when you spend some money in buying and selling, in this process, when you spend some money or you get some money, so in this process or this method is usually called as a transaction, and the costs involved in spending money or getting money is actually the transaction cost. So in a market system, buying or selling goods or services سے جو ہماری اس پہ کاسٹ آتی ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کہتے ہیں. اس میں کاسٹ آف لوکیٹنگ سپلائرز شامل ہے, اس میں کسٹمرز کی لوکیشن کی کاسٹ شامل ہے, اس میں نیگوشیٹنگ کی کاسٹ شامل ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس ٹرانزیکشن کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہو کین بی یور سپلائر, کس سے آپ پروڈکٹس خریدیں گے. بینگ اے کمپنی آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان پروڈکٹس کو خریدنا ہے. پھر جو لاسٹ چیز ہے دیٹ از اباؤٹ دا کسٹمرز. تو اس لیول پر اور اس لیول پر آپ کو بینگ اے کمپنی یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ سپلائر سے را مٹیریل خریدیں گے اور کس طرح اس کو پروسیس کر کے کسٹمرز تک پہنچائیں گے. یہ کاسٹ جو ان کو لوکیٹ کرنے میں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں آپ کی انکر ہوتی ہے, اس کو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کہتے ہیں. The firms engaged in e-business have been able to reduce the transaction cost. The reason they can reduce the transaction cost is that you can work online, you can work through internet
and you don't have to go physically, you don't have to locate them physically, بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہی کسی سرچ انجن کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ویب سائٹ ڈائریکٹلی اوپن کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. پلس نیگوشیٹنگ کسٹمرز کی جب بات آتی ہے یا نیگوشیٹنگ ریگارڈنگ دی ٹرانزیکشنز ود سپلائرز کی بات جب آتی ہے تو اس وقت آپ نیگوسیشن کے لیے بھی آپ کو آن ٹیبل نہیں آنا پڑتا, بلکہ آپ ایک الیکٹرانک وے سے آپ ہو سکتا ہے میلوں دور بیٹھے کسی بندے سے ویڈیو کانفرنس کے تھرو, ہو سکتا ہے ویب چیٹ کے تھرو, آپ کسی بھی طرح سے نیگوسیشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جبکہ آپ کو فزیکلی اگر کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے جانا ہے یا نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یو نیڈ ٹو بی ان ا فیس ٹو فیس کنورسیشن. تو اس فیس ٹو فیس کنورسیشن کے لیے آپ کو ٹائم, کاسٹ بہت سا چاہیے ہوتا ہے. جو ریڈیوس کرنے کی بات ہے جی, وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل کاسٹ آپ بیئر کر رہے ہیں ان فزیکل یا ان ٹریڈیشنل میتھڈز, ان ٹریڈیشنل مارکیٹس, وہ کاسٹ آپ کو آن لائن میں بیئر نہیں کرنی پڑتی. اچھا, اب دیر آر اباؤٹ 6 ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹرانزیکشن کاسٹ جو کہ ہم اگلی کچھ سلائیڈز میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ان 6 ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹرانزیکشن کاسٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی ماڈل میں آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں 6 کی 6 کاسٹ کو, بٹ موسٹ آف دیم کین بی اپلائیڈ. Most of them can be applied at different business models. Like آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو ابھی سب سے پہلی ڈسکشن ہے regarding the e-business aspect of transaction cost, تو اس میں پہلی چیز ہے جی سرچ کاسٹ. صرف ای بزنس کے حوالے سے بھی نہیں, خیر جنرلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کاسٹ ہمارے پاس انکر ہو رہی ہیں, یہ کاسٹ انکر ہونی ہوتی ہیں. سرچ کاسٹ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی, دیز آر دا کاسٹ ایسوسیٹڈ ود بائرز اینڈ سیلرز فائنڈنگ ایچ ادر ان دا مارکیٹ پلیس. سو دا کاسٹ دیٹ جو کہ آپ خرچ کر رہے ہیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکے, ایسے پلیٹ فارم پہ بائر اور سیلر اکٹھا ہونا چاہیں کہ جہاں پر وہ ایک دوسرے سے بات کر سکے. تو فائنڈنگ ایچ ادر ان میننگز میں یوز ہو رہا ہے جی. فائنڈنگ ایچ ادر کا مطلب یہاں پر یہ ہے. انٹرنیٹ جو ہے کمپیریٹیولی ٹریڈیشنل اکانومیز سے, ٹریڈیشنل مارکیٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور کوئک, ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو وے ہے سرچنگ فار پروڈکٹس یوزنگ سرچ انجن. سرچ انجنز میں آپ بہت سے, آپ کے پاس گوگل ہے, نیٹسکیپ ہے, لائکوس ہے, الٹاویسٹا ہے, یاہو ہے, بہت سے سرچ انجنز ہیں. فزیکلی آپ کو سرچ کرنا جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ وے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ آن لائن سرچنگ کی بات کرتے ہیں تو آن لائن سرچنگ میں یو نیڈ ٹو سی اٹ اور یو نیڈ ٹو فالو سرچ انجن. اور سرچ انجن کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز ہماری اور بھی ہیں جو ہم نے کرنی ہے نیکسٹ کچھ لیکچرز میں. سپلائرز جو ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ میتھڈس, اور ان میتھڈس کی بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ای مارکیٹنگ کا ہمارا ای مارکیٹنگ یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کا ہمارا آگے ایک یا 2 لیکچرز ہوں گے, ان میں انشاءاللہ بات کریں گے. اور ای مارکیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بینر ایڈورٹائزنگ کیا ہوتا ہے. ان سمپل ورڈز یو کین سے کہ جیسے آپ ایک ویب پیج وزٹ کر رہے ہیں تو اس ویب پیج پہ ایک بینر لگا کر اس بینر پہ اگر کوئی ایڈورٹائزمنٹ پلیس کی جاتی ہے, اٹ کین بی آن دا ٹاپ آف دا ویب سائٹ, اٹ کین بی آن دس سائڈ, اٹ کین بی ایٹ دا باٹم, اٹ کین بی ان دا سینٹر, اینی ویئر. لیکن یہ آپ بینر یہاں پہ لگا کے اس پہ کسی اور چیز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں جو کہ اس ویب سائٹ کا کانٹینٹ نہیں ہے اصل میں, بلکہ کسی اور چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو دیٹ از کولڈ ایز بینر ایڈورٹائزنگ. تو سپلائرز جو ہیں وہ گڈز اور سروسز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں ان ویب سائٹس through this method, through this banner advertising method. For more precise targeting of buyers, they can access buyer groups, develop and utilize customer relationship management systems, and pursue permission marketing where the buyers permit the channeling of product information to them via their PC or mobile phone. So again اس میں سبسکرپشن کی بھی باتیں آ جائیں گی, اس میں اور بھی بہت سی ڈسکشنز ہیں کہ جو ہم آگے چلتے رہیں, آگے جیسے جیسے چلیں گے تو ہمیں مزید کلیئر ہوں گی. بہرحال آپ یہ اگر بہت زیادہ پریسائز ہو کہ آپ بات کریں تو یہ کچھ ایسے ٹاسکس ہیں کہ جن ٹاسک کو آپ پرفارم کریں گے اور یہ سرچ کاسٹ ان پہ لگتی ہیں. لائک ایکسس دا بائر گروپس,
like develop and utilize the customer relationship management system, pursue the permission marketing. So these things are actually, you can say these are the more precise search cost or more precise sources of or the places where the search cost can be incurred. सर्च कॉस्ट के बाद हमारे पास दूसरी बात है जी इंफॉर्मेशन कॉस्ट की. नेक्स्ट जो हमारा सेकंड कैटेगरी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज इंफॉर्मेशन कॉस्ट. सो दिस इज कॉस्ट इनकर्ड बाय द बायर्स ऑफ गेनिंग मार्केट नॉलेज ऑन द प्राइस, quantity, quality, availability and characteristics of goods and services offered by the sellers. So ये information की cost है. ये वो cost है कि जो आप basically knowledge लेने के बारे में, चाहे वो price का knowledge हो, चाहे वो quantity का हो, quality का हो, availability का हो, characteristics का हो, तो ये cost जो है ये information cost in specific means पे लगेगी. For sellers, information costs are incurred through the process of learning about the financial condition and need characteristics of buyers. कि sellers को ये चीज जानना जरूरी है उनके लिए कि जो उनके buyers हैं, जो उनके customers हैं, actually या potential customers हैं, वो किस nature के हैं, वो किस किस्म के लोग हैं. Many e-businesses have reduced transaction cost by providing up-to-date product information on their website for potential customers to access. So लोग क्या कर रहे हैं, e-businesses क्या कर रहे हैं इस cost को, इस information cost को reduce करने के लिए कि वो up-to-date information provide करते रहते हैं अपनी website पे. अपनी website को आप ये कह सकते हैं कि वो regularly update करते रहते हैं, and by this way actually they are providing the updated information, they are providing the latest information to their consumers, latest information to their buyers, and by this way information cost can get reduced tangibly. I mean you can reduce it in a good manner. Further information cost के बाद हमारी next discussion है जी bargaining cost की. और बार्गेनिंग एक ऐसा टूल है आपका, एक ऐसा मेथड है जिसको हर एक बायर जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है, हर एक बायर जो है उसको प्रैक्टिस करना चाहता है. सो बार्गेनिंग कॉस्ट एक्चुअली इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बायर्स एंड सेलर्स व्हेन दे नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस. बिकॉज ये बार्गेनिंग जो है ये वन साइडेड नहीं है, बार्गेनिंग टू साइडेड है, हमेशा डुअल साइडेड होती है. दोनों पार्टीज बार्गेन कर रही होती हैं. दोनों पार्टीज के बार्गेन करने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो लेट्स से शॉपकीपर ने 1000 रुपए आपको प्राइस बताई है, लेकिन आपकी जो प्राइस रेंज है, या आपकी जो बाइंग पावर है, दैट सेज कि इस प्रोडक्ट को, या आपका जो एक आइडिया है, आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपकी गट फीलिंग है, वो कह रही है कि ये प्रोडक्ट इट कुड नॉट बी मोर देन 700 रुपीज. तो आप वहां पर नेगोशिएट करना शुरू करते हैं और आप अपनी उस एक्चुअल प्राइस जो आपने अपने जहन में रखी हुई है शायद उससे भी कुछ कम बताते हैं कि मे बी टू गेट अ चांस कि शायद मुझे चीपर प्रोडक्ट मिल जाए. तो आप उस सेलर को ये कहते हैं कि कैन यू गिव इट टू मी इन 600 रुपीज, एंड बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी द सेलर विल स्ट्रेट अवे से नो, and maybe you people will go into a process of bargaining, and by that process हो सकता है कि by the end of that phase वो seller जो है वो आपको इस चीज पे एग्री कर ले कि जी आप 800 रुपीज की वो चीज खरीद लें, और आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा इसलिए पे कर देते हैं कि it's like a very good product and you cannot find it anywhere else, or you cannot find it very easily. So इसलिए आप वो 100 रुपए जो है वो दे देते हैं, या वो 100 रुपए जो है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग है, या कॉस्ट ऑफ बेसिकली जो इससे पहले हमने देख लिया कि वो आपकी सर्च कॉस्ट है. तो आप कहते हैं कि मैं वो सर्च कॉस्ट बचा लेता हूँ, मैं 100 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देता हूँ, लेकिन शायद इसकी वजह से मेरे 200 रुपए बच जाएं जो मैं सर्च कॉस्ट खर्च करूंगा, मेरा टाइम बच जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. This may include the cost of using equipment to contact and communicate with the other party, to the transaction, the marketing of information, and the legal cost of drawing up contracts. So this bargaining cost is not only when you talk about something, it is also contacting and communicating with each other about the transaction, the marketing of information, और जो legal cost जो आप सरकारी खर्चे आप करते हैं, या वकीलों के खर्चे आप करते हैं, या आप कानूनी तौर पे जो आपको एक
پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹس میں آپ کو جو پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں اس کو آپ بارگیننگ کاسٹ کہتے ہیں. ای میل جو ہے اٹ ہیز بیکم اے چیپ اینڈ افیکٹو وے آف کمیونیکیشن بٹوین بائرز اینڈ سیلرز. سو کئی دفعہ یہ بارگیننگ کا کام, یہ جو کانٹریکٹس کا کام ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں, یا آپ کے پاس جو ٹرانزیکشن کی کانٹینٹ اینڈ کمیونیکیٹ کا پورشن جو ہے, یہ بیسکلی آن لائن ای میلز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. ای میلز کے تھرو بھی اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. Decision cost ہے جی, the buyer incurs a cost of comparing prices in the marketplace and ensuring that the goods or services match the needs. They must match their needs. So buyer جو ہے وہ کچھ cost خرچ کرتا ہے اور وہ compare کرتا ہے prices کو. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس market place میں جہاں سے میں چیزیں خرید رہا ہوں وہاں سے کہیں میں نے چیز کو مہنگی تو نہیں خرید لی, کہیں میں نے بہت زیادہ پیسوں کی تو نہیں خرید لی. تو by that way, by that method, actually it ensures the consumer ensures that it has not been a higher amount کہ جو اس نے pay کر دی ہے, جو اس نے اس seller کو pay کر دی ہے. Generally for the suppliers the decision costs are incurred when deciding whom to sell to or whether to refrain from selling. کئی دفعہ ڈیسیژن کاسٹ میں یہ بھی شامل ہے سپلائرز کے لیے کہ کون سے کمپنی کے ساتھ, کون سی فرم کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے, کون سی فرم کو آپ نے را مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے, ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, اور کون سی فرمز کے ساتھ بزنس نہیں کرنا. اس کے لیے ایک میں آپ سے بہت ایک شاید آؤٹ آف دا وے بات ہو, لیکن ایک آسان سا طریقہ یہ ہے سپلائرز کے لیے کہ وہ لوگ جو کہ آپ کو کیش پیمنٹس کر دیتے ہیں, وہ لوگ جو کہ آپ کو پیسے فوراً سے دے دیتے ہیں, یا جو ان کا وعدہ ہے, جو انہوں نے پرومس کیا اس پرومس پہ وہ پیسے دے دیتے ہیں آپ کو, تو دیٹ پیپل آر ایکچولی ورتھ ٹو بی سولڈ اگین. ان کو آپ اپنی چیزیں دوبارہ بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے تنگ کی ہے, پیسے نہیں دے رہا ٹائم پہ, تو بینگ اے سپلائر ہو سکتا ہے آپ بھی یہ چیز سوچیں گے آئی شوڈ ناٹ سیل مائی پروڈکٹ, سیل مائی raw material to that company, to that firm. E-businesses can speed up the evaluation process by specializing in providing price information on a wide range of goods and services provided by many competing firms. So اس evaluation process کو, اس ہمارے یہ decision کے process کو انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی speedy بن گیا ہے, یہ کافی speedy بنا دیا گیا ہے, اور یہ information provide کرنا about the goods and services, about many competing firms, یہ جو ہے یہ بھی اس ای بزنس کی, اس انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے, یا ای بزنسز میں یہ چیز اب پاسبل ہے. ڈیسیژن کاسٹ کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں جی پالیسنگ اینڈ انفورسمنٹ کاسٹ. So policing costs are in fact the cost incurred by the buyers and sellers ensuring that the goods or services provided and bought match the terms under which the transaction was negotiated and contracted for. You can say it is like a matching thing. It is like a inspection thing کہ آپ اس چیز کو دوبارہ سے انسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو چیز میں نے آرڈر کی تھی, جو میں نے لیٹس سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہمارے ڈیسائیڈ ہوئی تھی, کیا یہ چیزیں مجھے اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, اسی پرائس پہ, اسی کوالٹی کی چیز مجھے ملی ہے یا نہیں ملی. Last in this slide, second point in this slide is enforcement cost, اور یہ cost ہیں جی that are incurred by the buyers and sellers in the event that the terms of negotiated contracts are not met. Enforcement cost اس وقت لگائی جاتی ہیں کہ جس وقت آپ کانٹریکٹ کے مطابق کام نہیں ہو رہے, جس وقت پالیسنگ کاسٹ میں جو آپ نے پالیسنگ کاسٹ کو خرچ کرتے ہوئے جو آپ نے نیگوسیشنز کی تھی, کانٹریکٹ کیے تھے, ان کانٹریکٹ کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ انفورسمنٹ کاسٹ بیئر کرتے ہیں. آپ اس چیز کو انفورس کرانے کے لیے بائی پرسنل میتھڈ اور بائی یوزنگ اینی لیگل انسٹرومنٹ, بائی یوزنگ اینی لیگل میتھڈ آپ اس چیز کو انفورس کراتے ہیں. تو وہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ کی انفورس کی ہوئی چیزوں کو انفورس کرانے کے لیے جن چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس سارے پہ جتنا بھی ایکسپینس آئے گا, جتنے بھی پیسے لگیں گے, جتنے بھی ایفرٹس ہوں گے, جتنی بھی کاسٹ آئیں گی, دیٹ آر کالڈ ایز دا انفورسمنٹ کاسٹ. ان کاسٹ کی کچھ کیٹیگریز کی ہم نے بات کرنی تھی جی, وہ ہم نے کر لی, اور اب ہم نے مزید آگے ڈسکشن اپنی کنٹینیو کرنی ہے نیٹ ورک ایکسٹرنیلٹیز کے حوالے سے. ان
this discussion, in this our economics discussion, externalities refer to gains or losses incurred by others as a result of actions initiated by producers or consumers or both, and for which no compensation is paid. تو یہ externalities جو ہے یہ دوسرے لوگ جو گینز اور لاسز بیئر کرتے ہیں یا ان گینز اور لاسز ان کو ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد جو ہے, اس کا پرپس جو ہے, اس کا یہ ایکچولی اٹس اے ریزلٹ آف ایکشنز انیشیٹڈ بائی دی پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرز اور بوتھ. اور یہ جو ہے یہ آپ کے ان بینیفٹس کا, ان جو گینز اور لاسز ہیں ان کا تعلق کسی بھی طرح سے کمپنسیشن کے ساتھ نہیں ہوتا, آپ کو کوئی پیسے نہیں دیے جاتے. ایکسٹرنیلٹیز جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہیں, دونوں طرح کی ہو سکتی ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ یہاں پر ایک مثال ہے جی, the pollution created by chemical plants is a negative externalities for the community affected because everyone has to bear the burden of the cost of pollution without being compensated for it. تو آپ اس چیز کے لیے آپ کو نقصان ہو رہا ہے, آپ اس کی کاسٹ بیئر کر رہے ہیں, بٹ اسٹل یو آر ناٹ پیڈ فار اٹ, یو آر ناٹ گیون دا کمپنسیشن فار اٹ. تو اس قسم کے جو کام ہیں, جیسے کہ یہ کیمیکل پلانٹ سے کوئی پولوشن نکل رہی ہے, تو آپ کو جو یہ آپ کی کاسٹ آف پولوشن آپ کو بیئر کرنا ہے, یا برڈن آف کاسٹ آف پولوشن جو آپ پہ آ رہا ہے, دس از ان فیکٹ دا نیگیٹو ایکسٹرنالٹی. So the same way, if we talk about the positive externalities, they also arise, and this is actually when the benefits are more, benefits are derived where no additional cost is incurred, اور کوئی additional cost آپ کو incur کیے بغیر اگر benefits مل رہے ہیں, تو that is the positive externality. Business models have business models of many e-businesses are built around the idea of website communities. اور یہ website communities جو ہے, community جو ہے, اس میں بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو یا نیگیٹو کس طرح کا رول پلے کر سکتی ہے, یہ کرتی ہے. پیپل ود سملر انٹرسٹ ڈیفینیٹلی دے مائگریٹ ٹو دا ویب سائٹس دیٹ سرو دیئر انٹرسٹ ویل. وہ لوگ جو کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ان ویب سائٹ کمیونٹیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ایسا بندہ, مختلف کمیونٹیز کی طرف مختلف لوگ چلے جاتے ہیں, اور ہر ایک بندہ جو ایک کمیونٹی میں موجود ہوگا اس کی انٹرسٹ کامن ہوں گی, اس کی ہابیز ہو سکتے ہیں کامن ہو, اس کی کچھ نہ کچھ چیز ان سب لوگوں میں کامن ہوتی ہے. دیٹ از وائی دے آر پریزنٹ, دے آر سٹنگ آن ون پلیٹ فارم. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جی, یہ بھی ویب سائٹ کمیونٹیز ہیں, ویب کمیونٹیز ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے لیے بنائی گئی, جیسے اسٹیمپ کلیکٹنگ کے لیے stamp.co.uk ہے, اسٹیم ٹرینز کے لیے steampix.com ہے, aeroflight.co.uk ہے پلین اسپاٹنگ کے لیے. تو یہ وہ لوگ جن کا لیٹس سے ہابی ہے اسٹیمپ کلیکٹنگ, یا جن کو اسٹیمپ سے کوئی انٹرسٹ ہے, اسٹیمپ پسند ہے جن کو, وہ جا کے stamp.co.uk پہ ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں, بہت سی انفارمیشن انہیں مل جائے گی. لیکن وہ لوگ کہ جن کے لیے اسٹیمپ کلیکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جن کا, ان کے لیے یہ ویب سائٹ شاید اٹس یوزلیس, اٹس ناٹ ورتھ ٹو وزٹ. بٹ مینلی what I mean to say is that all the web communities, all the website communities are usually the places where common people, where people having common interest, they come together. Network externalities کی ہم بات کریں تو they occur when the benefits of using one technology increases as the network of adopters expand. کہ جب آپ کی وہ adoption بڑھتی جاتی ہے, نیٹورک آف adoption بڑھتا جاتا ہے, وہ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے, اور بہت زیادہ لوگ ایک ماڈل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک کانسیپٹ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹورک ایکسٹرنیلٹیز اکر ہوتی ہیں. اور وہ یوزنگ ون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک اس کی ریزن ہے. فرمز سم ٹائم یوز دا فیڈ بیک فرام کسٹمر پوسٹڈ آن دیئر ویب سائٹس فار مارکیٹنگ پرپزز. یہ اب ہم جا رہے ہیں جو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کی طرف, کہ فرمز جو ہے وہ کئی دفعہ, میں اگر فیڈ بیک دے رہا ہوں کسی ویب سائٹ پہ, تو اس فیڈ بیک کو اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں, اس میرے کامنٹ کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے فیس بک پہ, اینڈ اٹس اے ٹائپ آف مارکیٹنگ, اٹس اے ٹائپ آف image building of your brand, image building of your organization for your product or service. There is a strong correlation between market performance of products sold online and the positive or negative feedback, because people, students,
آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ فیڈ بیک پہ چلیں گے, اگر آپ کسٹمرز کی چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, آپ فیڈ بیکس پہ چلتے ہیں اور آپ بہت سی دفعہ اپنے دوستوں سے, اپنے بھائی سے, بہن سے, اپنے ماں باپ سے بہت سی ریکمنڈیشنز لے رہے ہوتے ہیں, اور ان ریکمنڈیشن کی وجہ سے آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے, آپ کا ڈیسیژن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پازیٹیو فیڈ بیک از ریفرڈ ٹو ایز اے ورچوئس سائیکل, وائل جو آپ کا نیگیٹو سائیکل ہے اس کو ہم ویسیس سائیکل کہتے ہیں. جو ابھی میں نے بات کی تھی ورچوئس سائیکل اور ویسیس سائیکل کی, تو ورچوئس سائیکل پازیٹیو فیڈ بیک پہ بیس کر رہا ہے. It is basically the benefits accruing to customers communicated via the website creates a momentum that leads to more and more sales. مقصد یہ بھی ہوتا ہے, یا ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی سیلز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں اسی فیڈ بیک کی وجہ سے. اسی فیڈ بیک پہ, اسی پازیٹیو فیڈ بیک پہ بیس کرتے ہوئے بہت سے نئے کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں. جبکہ آپ نیگیٹو فیڈ بیک کی, جس کو ہم نے ویسیس سائیکل کہا تھا, it is because the disappointments expressed by contributors to the website invariably lead to the diminishing sales. It takes very less time. اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو it takes very less time کہ جب آپ فیڈ بیک جو ہے وہ کنزیومرز کی طرف سے برا آنا شروع ہو جائے, اور once that feedback is coming bad تو ہو سکتا ہے وہ ایک بہت ہی تیزی سے باقی کسٹمرز تک بھی پہنچ جائے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل, یہ ویسیس سائیکل کی بات ہوئی تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک ملک ہے جہاں پر لیٹس سے کوئی بھی آپ سپوز کر لیں گے, ایک ملک ہے جہاں پر 3 یا 4 ڈفرینٹ میکینزمز ہیں آپ کے فار ایگزامپل چیزیں بھیجنے کے لیے. آپ کے پوسٹل سروسز جو ہیں وہ 3 یا 4 ڈفرینٹ قسم کی. پاکستان کے بھی حالات کافی ملتے جلتے ہی ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ مینشننگ دا نیم آف اینی کنٹری. تو اس میں اگر 4 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, اور چاروں کیٹیگریز میں سے لیٹس سے ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جہاں پر سروس بہت ہی خراب ہے, جہاں پر سروس جو ہے وہ وہاں پر درمیان میں کوئی سٹیلنگ کا کام ہو رہا ہے, درمیان میں کہیں کوئی تھریٹ ہے, آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہے, اور کوئی ریزنز ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ٹائم ڈیوریشن کا ایشو آ رہا ہے. تو اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے ویب سائٹ کے اوپر, اس کمپنی کے ویب سائٹ کے اوپر, یا اس کمپنی کے کسی بلاگ پہ, کہیں پہ, کسی جگہ پہ جہاں پہ اس کمپنی کا نام مینشن ہوا ہے, وہاں پہ آ جاتا ہے کہ جی دس از اے ویری بیڈ کمپنی اینڈ سو آن اینڈ سو آن. سو بائی دس وے وہ نام خراب ہونا شروع ہو جائے گا. باقی کی ہو سکتا ہے 2 سروسز جو ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہوں, لیکن جو تیسری سروس تھی وہ تیسری سروس میں ایشو آنا شروع ہو گیا, اور تیسری سروس پہ لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا. اب پرابلم وہاں پر بھی آئے گا, لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پرابلم کی وجہ سے, اس تھرڈ آپشن کو خراب ہونے کی وجہ سے, اس ایک سروس کے خراب ہونے کی وجہ سے باقی سروسز بھی افیکٹ ہوں گی. تو دس از اے ٹائپ آف اے ویسیس سائیکل جو کہ نیگیٹو فیڈ بیک پہ ہے. اگر آپ کی سروس ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک نہیں دے گا, کوئی بھی آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں چھوڑے گا. اٹس اے فور شور تھنگ. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک کی ہم نے بات کی جی. اس کے بعد اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے سوئچنگ کاسٹ کا. اور سوئچنگ کاسٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب ایک برانڈ کو چھوڑ کے, ایک کمپنی کو چھوڑ کے, ایک کمپنی کی پروڈکٹ کو چھوڑ کے اسی طرح کی کوئی پروڈکٹ لینا شروع کر رہے ہیں, لیکن برانڈ نیم ڈفرینٹ ہے, کمپنی مختلف ہے جس کی آپ وہ پروڈکٹ استعمال کریں گے. سو دیٹ از بیسیکلی دا سوئچنگ کاسٹ primarily. باقی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی دیکھ رہے ہیں جی. Switching costs include those borne by the consumer to switch suppliers and those borne by the new suppliers to serve the new customers. So میں نے ایک ایسپیکٹ بات کی کہ جی switching to the new consumer یا switching to the new supplier, while switching to the new customer جو ہے وہ بھی اس میں ایک نئی ایڈیشن ہے یا نئی چیز ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی. سوئچنگ کاسٹ generally of customers may include inconvenience associated with switching suppliers, such as the time and effort involved in evaluating the value of a product or service. So آپ نے جو ٹائم اور ایفرٹ لگایا ایویلویٹ کرنے میں ایک پروڈکٹ یا سروس کو, اور کسی پہلے والی پروڈکٹ کو چھوڑ کے کسی نئی پروڈکٹ کی طرف آئے ہیں, تو دیٹ از یور سوئچنگ کاسٹ, دیٹ از دا سوئچنگ کاسٹ بائی دا کسٹمر. سوئچنگ کاسٹ جو ہیں یہ دے آر انکرڈ بائی سپلائرز اینڈ دے انکلوڈ دا مارکیٹنگ فار نیو کسٹمرز اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ.
سو یہ نئے کسٹمرز کے لیے مارکیٹنگ کرنا، اور اس کے بعد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے، R&D کاسٹ جو ہے آپ کی، وہ سوئچنگ کاسٹ میں آتی ہیں، سوئچنگ کاسٹ میں انکلوڈ کی جاتی ہیں. سوئچنگ کاسٹ میں ہی ہم مزید بات کریں گے. ای بزنس نیڈ ٹو انکلوڈ سوئچنگ کاسٹ into their business model in order to achieve the customer loyalty through lock-in. یہ lock-in کیا ہے؟ Lock-in of customer refers to a situation where switching cost incurred by customers of changing supplier exceeds the benefits of switching to that alternative supplier. جہاں پر آپ کے سوئچ کرنا کسی دوسرے نئے کسٹمر کو، نئے سپلائر پہ، اس میں جتنی کاسٹ آ رہی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاک ان سچویشن ایسی ہے کہ جس میں کسٹمرز they say that it is a situation جہاں پر switching cost are in fact they are incurred by changing the supplier. اور وہ سپلائر چینج کرنے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اس چینج کی بجائے اگر ہم benefits of switching to that alternative supplier دیکھیں اور وہ زیادہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک لاک ان کی سچویشن پرووائڈ کر دی ہے، لاک ان کی سچویشن دے دی ہے. فرمز کین اچیو لاک ان سیورل ڈفرنٹ ویز انکلوڈنگ فار ایگزامپل انوالونگ کسٹمر ان دا ڈیزائن اینڈ پروڈکٹیو پروسیسز. کسٹمر بھی آپ کے ڈیزائن اینڈ پروڈکٹیو پروسیس کا حصہ بن جائے، اس صورت میں آپ لاک ان کی سچویشن بنا سکتے ہیں. کریٹنگ نیٹورک ایکسٹرنیلٹیز تھرو ویب سائٹ کمیونٹی بلڈنگ، اس طرح سے آپ کا لاک ان بن سکتا ہے. ایز آف نیویگیشن آف ویب سائٹ پرووائڈ کیجئے، ویب سائٹ کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ رکھیں، سمپل رکھیں لیکن ایلیگنٹ ہونی چاہیے. سمپل کے ساتھ ایلیگنٹ کا ورڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، صرف سمپل سے کام نہیں چلے گا. ایز آف ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے، اس صورت میں آپ کی کسٹمر جو ہے وہ لاک ان کی سچویشن میں ہوگا. پھر بلڈنگ ٹرسٹ ان کسٹمر ریلیشن شپس، آپ کسٹمر ریلیشن شپس میں ٹرسٹ بلڈنگ کی بات کریں، ٹرسٹ بلڈ کرنے کی بات کریں. کریٹنگ اے اسٹینڈرڈ فار انٹیگریٹنگ سسٹمس. سو فار انٹیگریٹڈ سسٹمس فار لیٹس سے my specific two different specific companies are working at two different locations in Pakistan, اور میں ان کو اگر ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے ساتھ، میں اگر ان کو ایک انٹیگریٹڈ نیٹورک کے تھرو اپنے پاس ایک کنٹرولنگ پاور میرے پاس ہے اور میں اس کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آتا ہوں، تو دیٹ از ان فیکٹ اسٹینڈرڈ فار انٹیگریٹنگ سسٹمس. سوئچنگ کاسٹ کے بعد جی نیکسٹ ہماری بات ہے کریٹیکل میس آف کسٹمرز کی. Lock-in of customers and customer loyalty are two critical factors that determine the economic viability of an online venture. So ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس critical mass of customer میں ہمیں اچیو کرنا ہے اس ساری سچویشن کے تحت، اس ساری سچویشن میں رہتے ہوئے، ایکسٹرنیلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک critical mass of customers ہم نے اچیو کرنا ہے before profits can be gained. یعنی کہ میرے پاس a handsome amount of consumers، ایک اچھا بنچ آف کنزیومرز میرے پاس ہونا چاہیے. ٹو اچیو اے کریٹیکل میس آف کسٹمرز ریکوائر سکسیسفل مینجمنٹ ٹو فالو دیز تھری فیزز: کسٹمر اٹریکشن، کسٹمر ریٹینشن اینڈ نیو کسٹمر بیسز. سو لوکنگ انٹو دی ڈیٹیل آف دیز تھری ایسپیکٹس. کسٹمر اٹریکشن کی بات کریں تو it is to attract the customers effectively. The website has to tempt customers with an attractive product offering. کوئی بینیفٹ دیں گے، کوئی ٹیمپٹنگ چیز دیں گے تو کسٹمر آپ کی طرف آئے گا، ادروائز کسٹمر ول ناٹ فیل گڈ کمنگ ٹو اے نیو پروڈکٹ اور کمنگ ٹو اے نیو ویب سائٹ. Firms may adopt marketing and sales techniques to attract customers such as offering discounts, free gifts or reduced prices to the individual buyers. Loss leaders ہو جاتے ہیں اگر آپ added value services جیسا کہ personalization اور customization of products and services that may attract to the customers. And the firms also have to ensure کہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ سرچ انجنز پہ بھی ہونی چاہیے، ویزیبل ہونی چاہیے سرچ انجن پہ. تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سرچ انجن رجسٹریشن، جس کے بارے میں بات کروں گا آگے چل کے کہ سرچ انجن رجسٹر ہم کس طرح کرتے ہیں، سرچ انجن کے ساتھ ہم اپنی ویب سائٹ کو رجسٹر کس طرح سے کرتے ہیں. I'll tell you the method of few of the famous سرچ انجنز کے ان کے ساتھ رجسٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. لیٹرل پارٹ ہے وہ آج کی اگر ویڈیو میں کور نہ کر سکا تو میں آنے والی کسی ایک ویڈیو میں کروں گا.
خصوصاً جب ہم سیکیورٹی وغیرہ کے ایشوز کی بات کر رہے ہوں گے, پرائیویسی ایشوز کی بات کر رہے ہوں گے, اس وقت شاید اس پہ زیادہ ڈسکشن کروں میں. خیر مزید آگے چلتے ہیں جی. کسٹمر اٹریکشن کے بعد ہماری نیکسٹ ڈسکشن دیٹ از اباؤٹ دا کسٹمر ریٹینشن. دا پروڈکٹس اینڈ سروسز پرووائڈیڈ بائی دا ای بزنس must be of sufficient quality to meet or exceed the customer expectations. This builds customer loyalty and offers the best chance of repeat business. So ہوتا کیا ہے کہ اس کسٹمر ریٹینشن میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کسٹمر نے میرے سے ایک دفعہ چیز خرید لی, جس نے مجھ سے ایک دفعہ بائنگ کر لی, وہ دوبارہ میرے پاس آئی, یعنی کہ ریٹین کرنا کسٹمر کو, دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ, دیٹ از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دا بزنس. So firms, they have to offer security in transactions, they have to offer the privacy to the customers to build the online relationship or to build the trust. اگر آپ انشور کرتے ہیں کہ جی آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن سیف ہے اس ویب سائٹ پہ اور آپ کا برانڈ نیم بھی اچھا ہے, میں آپ کی بات پہ اعتبار بھی کر لیتا ہوں, تو دیٹ مینس کہ یو ہیو دا پاور, یو ہیو دا فیلنگ کہ آپ کسٹمر ریٹین کر سکتے ہیں. دیز help to boost confidence in the internet as a means of transacting, which is necessary for achieving customer loyalty and repeat business. تو وہ loyalty اور repeat business کے لیے اب آپ یہ boost کریں confidence of internet, boost کریں internet transactions کو, so which is to some extent it is like loyalty اور repeat business کو یہ enhance کرتا ہے, بڑھاتا ہے. کسٹمر ریٹینشن کے بعد نیکسٹ بات ہے جی نیو کسٹمر بیسز کی. ٹو ریچ اے کریٹیکل میس آف کسٹمرز اٹ از نیسسری ٹو سرچ فار نیو کسٹمر, ناٹ اونلی دا ایگزسٹنگ کسٹمرز بٹ سم نیو کسٹمرز آلسو. یو ہیو ٹو کیپ آن انکریزنگ دا نمبر آف کسٹمرز. E-businesses should be able to utilize feedback from existing customers to help the marketing effort for finding new customers. So وہ feedback جو کہ اب خیر آن لائن اگر آپ دیکھیں تو آن لائن فیڈ بیک دینا, اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس اٹس لائک اے کامنٹ سیکشن, جیسا کہ فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے بہت سی ویب سائٹس ہیں, بہت سی ایسی کمپنی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح سے جا کے ون لائنر یا کچھ 3-4 سینٹینسز میں اپنا فیڈ بیک لکھ دیتے ہیں. تو دیٹ فیڈ بیک, دیٹ پرووائڈنگ دا فیڈ بیک از ایکچولی امپورٹنٹ, اینڈ دا بزنسز need to utilize this feedback for improvement, for the purpose of improvement. This may involve adapting products to target new customer bases, achieving a greater understanding of customer segments, or diversifying into related products and services to broaden the customer base. کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ فالو کر سکتے ہیں جی, جن کو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے نیو کسٹمر بیسز کے ڈسکشن میں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیو کسٹمر بیسز لے کے آنے کے لیے کسٹمر ریٹینشن کے ساتھ ساتھ نیو کسٹمرز بنانے کے لیے بھی آپ کو ضرورت پیش آئے گی. میں اب یہ کریٹیکل میس آف کسٹمرز کی بات کر رہا تھا جس میں آخری ہماری ڈسکشن تھی نیو کسٹمر بیسز کی, اور اب میں آج کی ڈسکشن, آج کے اس لیکچر کے, آج کی اس ویڈیو کے لاسٹ پورشن کی طرف, لاسٹ ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں, دیٹ از پرائسنگ. بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ اسی ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سارے بزنسز جو ہیں وہ اس ایک نام کی وجہ سے پریشان ہیں. اب جہاں پر آپ کے پاس کاسٹ پرائس کی بات آتی ہے تو کاسٹ پرائس از وٹ یو انکر ٹو مینوفیکچر دیٹ پروڈکٹ. آپ نے تو وہ کاسٹ پرائس پلس پروفٹ, دیٹ از یو کین سے the additional money that you charge because you are here to make some money, you are here to get some profit, so this is get some extra money. So یہ جب آپ کاسٹ پرائس کے اوپر کچھ پروفٹ لگا دیتے ہو then it becomes a sales price, that is what consumer have to pay. سو اس پرائسنگ میں جب ہم سیلز پرائس کی بات کریں تو یہ سیلز پرائس جو ہے یہ ایک ایسا فیکٹر ہے, یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں سب لوگ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, سب بزنسز بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, بیکاز مین کنسرن آف ایوری بزنس, مین کنسرن آف ایوری اینٹی, ایوری بزنس اینٹی از ٹو میک پروفٹ. اچھا جی, اب اس پرائسنگ میں ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے
When determining the prices, the type of considerations applied by traditional brick and mortar firms are relevant to online businesses too. It means, in fact, कि आप जिस तरह से brick and mortar companies को देखें और उनमें कुछ ऐसे elements है, कुछ ऐसे pricing elements है जो कि बहुत important है, तो उसी तरह के वो इनवेरिएबली वो ई बिजनेस में भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है. जैसे कि कॉस्ट प्राइस, अभी मैं उनमें से 2-3 पे मैंने बात कर भी ली, लेकिन फिर भी मजीद देखते हैं जी. कॉस्ट प्राइस जो कि पहली चीज है, कॉस्ट प्राइस के बारे में कहा जा रहा है कि जी दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. सो दिस इज इट इज मच मोर इजियर देन व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इट इज व्हेन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. सेल्स प्राइस है जी नेक्स्ट चीज. सेकंड पार्ट है सेल्स प्राइस में द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर्स, व्हाट द कस्टमर्स आर पेइंग यू, व्हेन व्हाइल द प्रॉफिट इज अगेन द सेल प्राइस माइनस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट प्राइस. जो आपको कॉस्ट चाहिए वो अगर आप माइनस कर दे अपनी सेल प्राइस में से तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. देन देयर इज अ मार्कअप एंड दिस मार्कअप इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस. Sale price minus cost price divided by cost price. This is the formula. This is the descriptive form of the formula. आप इसको देख लीजिए, आपको मार्कअप निकालने का तरीका पता लग जाएगा. मार्जिन हमारी जो पांचवी चीज है जी इस प्राइसिंग के एलिमेंट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द सेल्स प्राइस. सो इट इज लाइक सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर मार्जिन. तो मार्कअप और मार्जिन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे चल रहे हैं जी, हम प्राइसिंग में मजीद बात कर रहे हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, कि जहां पे हमने इन फैक्टर्स को देख लिया. उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो प्राइस डिटरमिन करने में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि लेवल ऑफ फोरकास्टेड डिमांड है. फिर इसके बाद कंपटीशन है कि आप कितने और लोग जो हैं वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. डेफिनेटली जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा फर्म्स होंगी, तो उस वक्त आपको पैसे ज्यादा सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे. आपको सेल प्राइस जो है वो बड़ी सोच समझ के रखनी पड़ेगी. अगर आपकी सेल प्राइस किसी और मार्केट आपके कंपेटिटर जो है उससे ज्यादा है तो लॉस हो सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बेस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स. द प्राइसेस ऑफ राइवल्स प्रोडक्ट, साथ वाला जो है आपके वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है और वो क्यों इतनी कम प्राइस चार्ज कर रहा है या इतनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है. एंड इफ ही इज चार्जिंग अ हायर प्राइस, is it the possible solution, is it the right solution that you keep asking for a lower price, or there can be any other reason जहां पर आप जाके ये justify कर सकते हैं कि जी मेरी प्राइस ज्यादा है but this is the reason that I'm charging a higher price. फिर इसके बाद the cost of marketing, advertising and promotion है जी. position of the product on the product life cycle है. maybe it's if it's like a स्टार्टर प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि जी मुझे लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि दिस प्रोडक्ट हैज नॉट मेड इट्स मार्केट इन एक्चुअल टर्म्स. या दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन की तरफ आ रही है तो उस सूरत में भी आपको पता है कि प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रही है और अब मुझे इस प्रोडक्ट को वाइंड अप करना है, तो यू नीड नॉट टू बी कंसर्न मच अबाउट द प्रॉफिट्स और मच अबाउट द प्राइसिंग इश्यूज कि आपको प्राइस ठीक करने की जरूरत है या नहीं है. Then comes the price elasticity of demand. This says that how sensitive customers are to changes in prices. क्या आप prices थोड़ी सी change करेंगे तो customers फौरन से switch कर जाएंगे, किसी दूसरी product की तरफ चले जाएंगे, या वो sensitive नहीं है, इस चीज को भी आपने देखना है. फिर availability and price of substitute products है कि अगर मैं आपकी product कोई नहीं खरीद रहा और उसकी जगह किसी substitute की तरफ जा रहा है तो उस substitute की availability और price क्या है, वो कितने पैसों में मिल रही है और उस पे अवेलेबिलिटी का क्या इशू है. द सेकंड लास्ट थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड द लास्ट इज आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट. सो डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैसे लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आपकी प्राइसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइसेस क्या है, ये कॉस्ट क्या आपके पास आ रही है, और आफ्टर सेल सर्विस की आपकी क्या कॉस्ट है, उस पे आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितने खर्चे आते हैं आपके. इन अदर फैक्टर्स के बाद अब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जी. और स्ट्रेटजीज में डिवाइड किया गया इसको 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में, 4 ब्रॉडर स्ट्रेटजी कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहली चीज है जी प्रीमियम प्राइसेस और प्राइसेस अबव द इंडस्ट्री एवरेज आर चार्ज्ड. और प्रीमियम प्राइस आप उस वक्त चार्ज कर सकते हैं जिस वक्त आपको बहुत ही हायर लेवल का, बहुत ही प्रेस्टीज लेवल का ब्रांड है. जैसे कि आप
اگر شادی بیاہ کے ڈریسز میں بات کریں تو جو ڈیزائنر ویئرز ہوتے ہیں یا جو آپ کے پاس مشہور برانڈز ہیں ان کے کپڑے آپ کو مہنگے ملیں گے, ان کے کپڑے آپ کو پریمیم پرائسز پہ ملیں گے. میں اسپیسیفکلی کسی برانڈ کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ کو ڈیزائنر ویئر کا نام جب میں نے لیا ہے تو ڈیزائنر ویئر میں آپ کو بہت کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ عام وہ ڈریسز نہیں ہیں, بلکہ وہ ویئر ہے, وہ ڈریسز ہے کہ جو ڈیزائنرز ڈفرنٹ ڈیزائنرز بنا رہے ہیں, ان کے لیے پریمیم پرائسز چارج کی جا رہی ہیں. جبکہ آپ کسی اور نارمل کرتے کو یا نارمل کسی ڈریس کو یا نارمل کسی شیروانی کو اگر آپ پریمیم پرائس پہ بیچنا چاہیں تو وہ نہیں بکے گی, اور اس کی وجہ یہی کہ وہ برانڈ نیم ایسا ہے, وہ برانڈ نیم اتنا لوور ہے کہ اس کو آپ پریمیم پرائس نہیں دے سکتے. یہ کس وقت ہوتا ہے when the product offers added value to customers in terms of quality, uniqueness, status اور availability. تو یہ ایک ایسپیکٹ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جی اگر آپ کی وہ برانڈ کوالٹی اس کی بہت اچھی ہو یا آپ کی اس کی برانڈ ورتھ بہت اچھی ہو, سو برانڈ ورتھ ڈیفینیٹلی بیس کر رہی ہے ان سب چیزوں پہ, کوالٹی ہے, یونیکنیس ہے, اسٹیٹس ہے, اویلیبلٹی ہے. اور آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ پریمیم پرائس کون لوگ چارج کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ شاید انڈسٹری میں بہت ایک لمبے عرصے سے بیٹھے ہوئے, بہت ایک لمبے عرصے سے پروڈکٹس بنا کے آپ کو دے رہے اور ایک اچھی کسٹمر بیس ان کے پاس ہے, ایک ہیوج نمبر آف کنزیومرز ان کے پاس ہیں. ایوریج پرائس ہے جی, پرائس چارج ریفلیکٹس دی مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈائنامکس. اگر سپلائی ڈیمانڈ جو ہے ان کا بیلنس خراب ہو گیا تو آپ اپنی ایوریج پرائسز کو بھی اس حساب سے ایڈجسٹ کریں گے, لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ کو ایک وہ ڈائنامکس جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایوریج پرائس کیا ہے, آپ کو کیا پرائس چارج کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو پرائس, یہ ایوریج پرائسز آپ کو آپ کہہ لیں کہ جو پریمیم پرائس چارج کرنے والے اور جو لوور پرائس چارج کرنے والے ان کے درمیان میں کہیں رکھنی ہے. جو کنزیومرز ایسے ہیں کہ جو شاید بہت زیادہ کوالٹی کانشیس نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لوور کوالٹی کا برانڈ بھی نہیں خریدتے, تو وہ یہ ایوریج لیول پہ آ کے وہاں سے یہ چیزیں خریدیں گے اور ان برانڈز کو پسند کریں گے, ان پرائسڈ پروڈکٹس کو پسند کریں گے. ڈسکاؤنٹ پرائسز ہیں جی, پرائسز آر ڈسکاؤنٹڈ بلو دیٹ آف دا مارکیٹ پرائس, سم ٹائمز ریفر ٹو اے لاس لیڈر. دس may be a short term strategy to gain the market share. سم ٹائمز آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی پرائسز جو ہیں وہ اوریجنل سے بھی کم کرنی پڑتی ہیں, آپ کی جو کاسٹ پرائس ہے اس سے بھی کم کرنی پڑتی ہیں ایک چھوٹے عرصے کے لیے, ایک تھوڑے عرصے کے لیے. اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ شیئر گین کریں, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اور کنزیومرز کو اور کسٹمرز کو انٹروڈیوس کر سکے اپنی فرم کی طرف. اور یہ لاس کمپنی خود برداشت کرتی ہے, یہ انفیکٹ کاسٹ ہوتی ہے نئے کسٹمر گین کرنے کی, نئے کسٹمر کو اپنی طرف لے کے آنے کی. اٹس یوزلی اے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی, کچھ عرصے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد واپس ایکچوئل پرائسز پہ, چاہے وہ ایوریج پرائسز ہوں یا پریمیم پرائسز ہوں, ان پہ آ کے دوبارہ سے سیلنگ شروع کر دی جاتی ہے. The last category, the last pricing strategy is free. The firms may give away products or services in an attempt to attract customers. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پروموشنل سکیمز میں آپ ڈفرینٹ جگہ پہ کیوسکس لگا کے, آپ سٹالز لگا کے لوگوں کو, کنزیومرز کو فری کوپونز, فری ساشے یا فری سیمپلز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پروڈکٹس کے, جسٹ ٹو اٹریکٹ دیم ٹوورڈز یور نیم, ٹو اٹریکٹ دیم ٹوورڈز یور کمپنی. اور ایک شیمپو تھا پرٹ پلس کا جس نے اس کانسیپٹ کو سٹارٹ کیا تھا, یہ فری اور اس قسم کے ٹرائلز جو تھے وہ دے کر آپ کو اٹریکٹ کرتے تھے اپنے برانڈ کی طرف. خیر that is not purely free product, but that is a type of a service that they are providing for free to just change your mind, to make you feel like you have a good brand now, you have a good brand in your hand. پرائسنگ اسٹریٹجیز میں ہی ہم بات کریں جی. اب دیر آر نمبر آف ادر پرائسنگ اسٹریٹجیز, ان چار کے علاوہ کچھ اور اسٹریٹجیز ہیں کہ جو ہم نے ای بزنسز کے حوالے سے جن کی ڈسکشن کرنی بھی ہے اور جو کہ امپروو کرتے ہیں آپ کے ریونیو کو. دے مینٹین دا اکنامک وائبلٹی آف دا آن لائن وینچر, اینڈ دیز پرائسز, دی اسٹریٹجیز انکلوڈ دا پرائس ڈسکریمنیشن, بنڈلنگ, pricing of information driven products and congestion pricing. So یہ چار ٹائپس کی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور اس کے بعد میں آج کا لیکچر ختم کروں گا. اور امید کرتا ہوں کہ ان پرائسنگ کی ڈسکشن جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں یا اس سے پچھلی سلائیڈ پہ جو میں نے کی ہے اس کو آپ بڑے غور سے سنیں گے, بیکاز لیٹر
In this course I'll talk further about this pricing issues. جب میں ایک ای بزنس سیٹ اپ کرنے کی بات کروں گا یا میری 1 سے 2 ویڈیوز ہونی ہے, I cannot tell you exactly کہ ویڈیو نمبر کون سی ہے بیکاز میں ابھی آپ کے لیکچرز پلان کر رہا ہوں, ابھی ان پہ مزید کام کرنا ہے مجھے. بٹ what I can only say is کہ 1 سے 2 لیکچرز آپ کے ایسے ہوں گے جس میں میں ای بزنس اسٹیبلش کرنے کے بارے میں بات کروں گا, اور پھر لیٹرل پارٹ میں ہم اس کو مینج کرنے کی, اس کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کریں گے. خیر آپ کو اس وقت اس سٹیج پہ یہ چیزیں کام آئیں گی, اس سٹیج پہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. Let's go towards the discussion of these strategies one by one. First of all it's the price discrimination, and price discrimination make it more difficult for buyers to compare prices for competing products. It's like you make a discriminating price, you make a price that is either very higher or either very lower, or you can also say کہ آپ کی پرائسنگ ایسی ہے کہ اس پرائسنگ کو آپ کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. There are numerous forms of price discrimination that firms can employ. So in some instances the firms only allow access to pricing information on specified on the receipt of specified information from customers, like zip یا postal code ڈالیں یا personal profile information ڈالیں, تب میں آپ کو یہ comparisons دوں گا, تب میں آپ کو یہ price discrimination جو ہے اس کا resolution دوں گا. Others include charging different prices according to subscriber usage rates, جس کو ہم subscriber usage rates کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں یہ price lining کا, اور small pricing where the charge relates to market conditions or differences in how consumers value the product. The last point in this slide says that effective price discrimination relies on gaining and using information on consumers. This is important کہ آپ gaining and using information on customers جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے with respect to اگر آپ rely کر رہے ہیں price discrimination پہ. Second is bundling. Important concept ہے جی. میں نے جب بنڈلنگ کی بات کرنی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 2 ایسی چیزیں کہ جو شاید اسٹینڈ لون بھی بک سکتی ہیں, لیکن دس از اے کانسیپٹ کہ جو میں شاید آپ کو ای بزنس کے علاوہ بتا رہا ہوں, جنرلی بتا رہا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو میں کمبائن کر دیتا ہوں. اور مارکیٹنگ کے بہت مشہور رائٹر جن کی بک جو ہے پرنسپلز آف مارکیٹنگ کے نام سے پڑھائی بھی جاتی ہے, آلموسٹ ہر یونیورسٹی میں, ہر انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی جاتی ہے. فلپ کاٹلر کا کہنا ہے کہ آپ بنڈلنگ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ 2 ریلیٹڈ چیزوں کو, جس چیز کو ہم یوزلی بنڈل کا نام دے رہے ہوتے ہیں, کہ ایک ٹوتھ پیسٹ اور ایک ٹوتھ برش, دیز آر ریلیٹڈ تھنگ, دیز آر کمپلیمنٹری گڈس. ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ٹوتھ برش کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا, اور ٹوتھ برش کا استعمال جو ہے صرف ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو بنڈلنگ کو ایسا نام نہ دیں کہ جس میں آپ 2 ریلیٹڈ چیزوں کو اکٹھا کر دیں اور آپ اس کو بیچ دیں اور آپ کہیں جی میں نے ایک بنڈل بیچ دی ہے. Bundling is usually a concept in which you sell 2 unrelated things together. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ اگر ساکس بیچ رہے ہیں تو ساکس کے ساتھ آپ چاکلیٹ بیچنا شروع کر دیں, ساکس اور چاکلیٹس کو آپ بنڈل کر دیں اور پھر آپ بیچیں تو دیٹ از ایکچولی اے بنڈل. آپ کہیں جی میں نے شوز بیچنے ہیں اور شوز کے ساتھ میں ساکس کو بنڈل کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آپ شوز خریدیں گے تو آپ کو 2 ساکس بھی خریدنی ہے یا 2 ساکس آپ کو اس کے ساتھ ملیں گی. اب یہ 2 پیئر آف ساکس اگر آپ کو مل رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے بنڈل, اٹس ایکچولی کمپلیمنٹری گڈز ہیں. یہ ہم کمپلیمنٹری گڈز کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں کہ دس از بنڈلنگ, بٹ دس از the concept is wrong. So coming towards this discussion, another way firms can prevent customers from comparing prices is to bundle products and promote the benefits of the whole package. So یہ وہ پیکج کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیکج آپ کو ملے گا. Rationale behind the strategy is that it is less expensive to sell an additional service to an existing customer than it is to attract a new customer. So existing customer کو آپ نے کوئی چیز بیچ دی اس بنڈل میں تو وہ آپ کے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک نیا کسٹمر introduce کریں. Product bundling is a form of price discrimination because it disallows the choice of buying single items. Again یہاں پر بھی وہ influence آ رہا ہے جی discrimination کا, price discrimination کا, کہ آپ کو single item خریدنے کی اجازت نہیں ہے, آپ وہ bundle پورا خریدیں گے.
Customers are faced with the choice of buying a group of products to access the one they really want or not buying at all. آپ یا تو وہ بنڈل خریدیں گے یا وہ بنڈل نہیں خریدیں گے. تو اس صورت میں اگر آپ اس بنڈل میں زیادہ چیزیں جو ہیں, ہو سکتا ہے 2 سے زیادہ چیزیں بھی ہوں, تو اگر آپ کو اگر آپ کو میجورٹی آف دا تھنگز آر ناٹ ریکوائرڈ اور یو ڈونٹ لائک دیم, یو ہیو اینی کلچرل کنسٹرینٹس کہ آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے, تو آپ وہ پورا بنڈل جو ہے اس کو اوائڈ کریں گے, نہیں خریدیں گے. بنڈلنگ کے بعد نیکسٹ کانسیپٹ ہے جی ہمارے پاس پرائسنگ انفارمیشن پروڈکٹس کا. اور انفارمیشن پروڈکٹس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انفارمیشن پروڈکٹس آر جنرلی دا ڈیٹا, they are the information about the industry, about the marketplace. So some important economic characteristics that relate to online information products جو کہ determine کرتی ہیں pricing models کو, وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے first there is no link between inputs and output of such products. Input اور output کا کوئی فرق نہیں ہے. That's the discounts production cost as a mean of determining prices. So وہ پروڈکشن کاسٹ میں کچھ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. سیکنڈلی اکانومیز آف اسکیل ڈیرائیو فرام دا ڈسٹریبیوشن افیکٹس رادر دین پروڈکشن. ڈسٹریبیوشن سے, جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا, ڈسٹریبیوشن سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نہ کہ پروڈکشن سے. اور کاسٹ آف ڈسٹریبیوشن انفارمیشن, کاسٹ آف ڈسٹریبیوٹنگ انفارمیشن پروڈکٹس آن لائن آر لو بٹ دے آر ہائی سنک کاسٹ. انیشیل انویسٹمنٹ اس میں کافی ہوتی ہے, اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنا, اس ڈیٹا کو کمپائل کرنا, اس ڈیٹا کو ایک اچھی شیپ دینا, اس کو ہر ایک کنزیومر کے ایسپیکٹ سے دیکھنا کہ اس میں کیا کمی ہے, کیا اور چیز مزید ڈالنی چاہیے. Involved in setting up the pricing of infrastructure of production as well as variable cost of researching and compiling the information product and associated things. Third is that information products delivered online entail unbundling. That is, the content can be priced separately from the medium of communication. آپ contents کو separately بھی priced کر سکتے ہیں, separately بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. So this is about the third aspect of this pricing strategy, that is pricing information products. Pricing information products کے بعد اب آپ last جو ہے ہمارا ایک topic ہے congestion pricing کا. تو ابھی تک ہمارے بھائی 10-11 ویڈیوز ہو چکی ہیں, ابھی تک میں نے آپ کو کوئی کام نہیں دیا. I mean آپ کو جو کوئزز اسائنمنٹس مل رہے ہیں دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, جسٹ فار یور پرسنل پریکٹس. آپ آج کتاب کھولیں اور کنجسشن پرائسنگ کو پڑھیں. کنجسشن پرائسنگ از یور ٹاسک, اٹ از یور آبجیکٹو کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ, آئی گیس کہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور ان کیس نہیں سمجھ آتا تو دس ComSats Virtual Campus is with you. یہ پورٹل آپ کے پاس ہے, LMS پہ جا کے آپ اپنی کیوری ڈالیں گے, آپ اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کریں گے, ضرور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. بٹ آئی ہیو اے ہیبٹ, میں نے اگر آپ میں سے کچھ لوگ جنہوں نے میرا پہلا کورس پڑھا ہے پرنسپل آف مارکیٹنگ کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میری ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرتا رہتا ہوں جو آپ خود سے کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کے لیے کسی کتاب یا کسی سورس سے کوئی انفارمیشن لیتے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. فردر میں آج اب اس لیکچر کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا جی ود اے شارٹ سمری. 5 ٹاپکس تھے: ٹرانزیکشن کاسٹ, نیٹورک ایکسٹرنلٹیز, سوئچنگ کاسٹ, کریٹیکل میس آف کسٹمرز, پرائسنگ, جن پہ ہم نے بات کی. یہ بزنس اکنامکس کا ہمارا ٹاپک تھا آج کا, اور میری کوشش تھی کہ میں اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکوں. آئی ہوپ کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں. ای بزنس اکنامکس کا ٹاپک یعنی کہ چیپٹر نمبر 4 آپ کا جو کتاب کا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صرف چیپٹر کو نہیں دیکھ رہا, میں بہت سی چیزیں آپ کی کتاب کے علاوہ بھی شامل کر رہا ہوں, آپ کی کتاب کے باہر سے بھی شامل کر رہا ہوں. آپ پلیز تھوڑا سا غور کیجئے گا. جو مٹیریل میں آپ کو دوں گا, جو ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس آئیں گے یا آ چکے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو یہ ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیے, کتاب کو پڑھیے, اور انٹرنیٹ سے بھی مزید انفارمیشن آپ اچھے اوتھینٹک سورسز سے اچھی انفارمیشن آپ پڑھیے. فار دا ٹائم بینگ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی. آج کے اس لیکچر کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ جلد حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.